نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں مشکل آسان ہونے کا ایک خوبصورت نورانی اور روحانی عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی حاجت ہو، اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کیا جائے، وہی ہماری حاجات کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو، تب بھی تو اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کیا جائے، وہی ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدلتا ہے، وہی ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدلتا ہے، دکھوں کو سکھوں میں بدلتا ہے۔ یہ اختیار اسی کے پاس ہیں۔ وہ مختار کل ہے، وہ ہمارا داتا ہے۔ ہم اس کے بھکاری ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں۔ ہمیں مانگنا اچھا لگتا ہے، اسے دینا اچھا لگتا ہے۔ ناظرین، جب اللہ جل شانہ کو انسان مشکل کے وقت پکارتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ مشکلات کے لیے ہم جن وظائف کا انتخاب کرتے ہیں وہ یا تو قرآن سے ہوتے ہیں یا پھر مسنون اعمال ہوتے ہیں یا پھر اسماء الحسنہ سے ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج جس عمل کا انتخاب کیا ہے وہ اسماء الحسنہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ہے۔ چنانچہ قرآن عظیم الشان میں ارشاد ربانی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارا کرو۔ تو آج مشکل کی آسانی کے لیے، پریشانیوں کو آسانیوں میں بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ایک مبارک اسم کا انتخاب کیا ہے، یا حسیب یا اللہ، یا حسیب یا اللہ۔ کوئی مشکل درپیش ہے، آپ کا کوئی فرد، گھر کا کوئی فرد، آپ کا کوئی قریبی گرفتار ہے، قید میں ہے، تو بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کوئی معاملہ الجھ گیا ہے، پھنس گیا ہے، مسئلہ سلجھنے کا نام نہیں لے رہا، تو بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی پریشان کر رہا ہے تو بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ یا یہ کہ خوف پیدا ہو گیا ہے دل میں کسی دشمن کا، آپ کو کوئی ستائے گا، آپ کا کوئی مالی نقصان کرے گا یا جانی نقصان کرے گا، اس طرح کا کوئی خطرہ لاحق ہو گیا ہے، تو بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ تمام صورتوں میں یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ عمل کیا ہے؟ یا حسیب یا اللہ 313 دفعہ بعد نماز عشاء پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی ادا کریں، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 313 دفعہ یا حسیب یا اللہ پڑھیں۔ یا حسیب یا اللہ 313 دفعہ مکمل ہونے کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پھر پڑھیں۔ یہ ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح کو ہدیہ کریں۔ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا، پھر یا حسیب یا اللہ 313 دفعہ پڑھا، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا۔ یہ سارا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح کو ہدیہ کریں۔ پھر آپ کے وسیلہ سے دعا کریں، یا اللہ، محبوب کل جہاں ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے صدقے کائنات بنی، آپ ان کے صدقے، آپ ان کے وسیلے سے، چونکہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، آپ کو ان سے کی گئی محبت کا واسطہ دیتے ہیں، اپنے محبوب کے صدقے ہمارا فلاں
مسئلہ حل فرما دیجئے، ضرور مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ، ضرور مشکل آسان ہوگی، پریشانی آسانی میں بدلے گی، دکھ سکھوں میں بدلیں گے انشاءاللہ۔ مانگیں، اللہ جل شانہ سے مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ سے بہت پیار تھا، اور اللہ جل شانہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کرتے ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام سے کی گئی محبت کا واسطہ دے کے مانگیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ دعا میں اگر یہ نہ بھی کہیں، ویسے وظیفہ پڑھ لیں تو بھی دعا قبول ہو جائے گی، دعا ضرور منظور ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ وسیلے کے ساتھ دعا مانگیں تو دعا قبول ہوتی ہے، وسیلے کے بغیر دعا مانگیں تو بھی قبول ہوتی ہے، مگر وسیلے کے ساتھ دعا کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، دعا کو پر لگ جاتے ہیں، تو وسیلے کے ساتھ دعا مانگ لیا کریں۔ شرعاً اس کی ممانعت نہیں ہے، نہ ہی یہ شرک ہے، مگر یہ نظریہ ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بغیر وسیلے کے بھی وہ سنتا ہے، وسیلے کے ساتھ مانگی ہوئی دعا کو بھی وہ سنتا ہے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔